علماء کرام یہ سوچ ہماری پیدا ہو گئی ہے، ہم وہ ہیں جن کو سب سچے کہیں، جن کو سب اچھا کہیں، ہمارے ساتھ تو سب ملتے ہیں مولوی صاحب، ہم تو سب کے پیچھے نماز پڑھ لیتے، وہ ہمارے پیچھے پڑھ لیتے، ہم ان سے ہاتھ ملا لیتے، وہ ہم سے ملا لیتے، وہ ہماری دعوت کرتے، ہم ان کی دعوت کرتے۔ علماء کرام بے ادبی، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آج کا شیعہ آپ کو بلا کر آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، آپ کو بلا کر آپ سے ہاتھ ملا رہا ہے، گستاخی بھی کر رہا ہے، آپ سے بھی ہاتھ ملا رہا ہے، آپ میں ایسی کون سی خوبی ہے جو ابو بکر میں نہیں تھی؟ کون سی بات ایسی آپ میں آ گئی جو اصحاب رسول میں نہیں تھی کہ وہ ابو بکر صدیق کو مومن ماننے کو تیار نہیں ہے اور تمہیں امام ماننے کو تیار کیوں ہو گیا ہے؟ وہ ابو بکر صدیق کی صداقت کا انکار کر کے اس کا بڑا کہتے ہیں میں خلافت کو نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں میں خلافت کو نہیں مانتا، یہ کہہ کر وہ ابو بکر کی خلافت کا انکار کر رہا ہے، تمہاری قیادت کا اظہار کیسے کر رہا ہے؟ سوال ہے، میں نے پہلے ادب سے ہاتھ جوڑ کر کہا میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا۔ علماء کرام آپ کی ہماری ذمہ داری ہے، میں اس کے ساتھ اگلی بات کرتا ہوں، عوام آپ کے پاس ہے، ممبر کا میڈیا آپ کے پاس ہے، مسجد کی امامت آپ کے پاس ہے، مدرسہ آپ کے پاس ہے، مکتب آپ کے پاس ہے، بتائیے یہ تمام ذرائع ہوتے ہوئے بھی اگر اصحاب رسول پہ تبرہ ہو جائے تو ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ آئیے گریبان میں جنگ دے، اللہ کی قسم زخمی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تم مانو یا نہ مانو میں ماننے کو تیار ہوں، ذمہ دار ہم ہیں، غلطی ہماری ہے، قصور ہمارا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کوئی بزرگ مسجد کا امام کھڑا ہو کر یہاں مجھے تسلی کے لیے کہہ دے اس نے اپنی مسجد کے مقتدیوں کو عشرہ مبشرہ کے نام یاد کروائے ہیں، کوئی مجھے کھڑا ہو کر بتائے اس نے نبی کی 4 بیٹیوں کا تعارف اپنے ممبر سے کرایا ہے، کوئی مجھے بتائے اس نے پیغمبر علیہ السلام کے خلفائے راشدین کا تعارف کرایا ہے، کوئی مجھے بتائے اس نے ابو بکر عمر عثمان و علی کے گستاخ اور منکر کا شریع نقطہ اور فقہی نقطہ نظر سے اس کی حیثیت بتائی ہے، مجھے بتائے کہ کسی شخص نے غیر نبی کو نبی سے افضل کہنے کا جو اس پر جو لگتا ہے فتویٰ لگتا ہے وہ فتویٰ لوگوں کو بتایا ہے، بتائیے کیا آپ نے بتایا ہے؟ جواب آئے گا یہ سب کچھ تو نہیں بتایا، ہم نے عمومی بات کی ہے، ہم نے یہ خصوصی بات نہیں کی ہے، جب تم نے یہ نہیں بتایا کہ یہ قابل رشک ہے، ہم نے یہ نہیں بتایا کہ یہ قابل فخر ہے، تو انہوں نے اپنی قوم کو بتایا نعوذ باللہ یہ مرتد ہیں، انہوں نے اپنی قوم کو بتایا نعوذ باللہ یہ دار اسلام سے خارج ہیں، انہوں نے بتایا نعوذ باللہ یہ غاصب ہیں، آپ اس کی گفتگو نہیں سن رہے تھے جو کہہ رہا تھا جج بھی خود، ملزم بھی خود اور سزا بھی خود اور جناب غاصب بھی خود اور فلاں بھی خود، یہ کس کو کہہ رہا تھا؟ یہ جو کہتا ہے میں آیت پڑھ رہا ہوں فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم نہیں سمجھتے ہو جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ سامنے نقشے کے طور پہ کس کو بٹھا رہا ہے؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اس نے فاطمہ کو کٹیرے میں اپنے تصور میں کھڑا کیا، حالانکہ فاطمہ کٹیرے میں کھڑے ہونے والی نہیں ہے، وہ خاتون جنت ہے، پاکیزہ ہے، ہمارے ایمانوں کا حصہ ہے، اس نے کہا تھا میرا جنازہ علی رات میں نکلے دن میں نہ نکلے، کسی کی نظر میرے کفن پر نہ پڑے، وہ دربار میں پیش ہو کر خطبہ دے، یہ نہیں ہو سکتا، اس نے سیدہ فاطمہ کی توہین کی ہے۔ اور علماء کرام میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بات صحابہ کرام کی نہیں، انبیاء کی بات ہے، اللہ کی بات ہے، مصطفیٰ کی بات ہے۔ آج کے اجتماع میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں انہوں نے اس محرم میں اور پچھلی محرم میں اہل بیت کی توہین کی جس کا تصور کرنے سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اہل بیت کی خواتین بنائی، ان کے ہاتھوں میں انہوں نے زنجیریں ڈالی اور ایک آدمی ان کو گھسیٹ کر اور پکڑ کر لے جا رہے، میں نے کہا جس کا تصور تم پیش کر رہے ہو یہ کون ہے؟ جواب میں کہا جاتا ہے یہ نبی کی بیٹی ہے، یہ حضرت حسن کی بیٹی ہے، یہ حسین کی بیٹی ہے، یہ سکینہ ہے، یہ نبی کا گھرانہ ہے، جسے گھسیٹنے والا کون ہے؟ شرم نہیں آئی؟ یہ پیغمبر کے اہل بیت اس سے بدترین توہین اور کون سی ہوگی؟ علماء کرام جھوٹا دعویٰ ہے کہ وہ اہل بیت کے محب ہیں، میں آج کہہ رہا ہوں یہ اصحاب رسول سے زیادہ
اس واقعے کو زندہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ یہ اہل بیت کی توہین بتاتے رہیں، اہل بیت کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بتاتے رہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ گھسیٹنے والا کون ہے؟ جو گھسیٹ رہا ہے وہ کون ہے؟ میں نے کہا جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواتین کو جس نے گھسیٹا تھا وہ کون ہے؟ کہا یزیدی تھا۔ میں نے کہا اب جو تمہارے پاس کھڑا ہے یہ کون ہے؟ تانے ہمیں دیتے ہو؟ تمہاری صفوں میں کون کھڑا ہے؟ تم نے اسے بنایا، تم نے اسے بنایا۔ کیا کوئی دنیا کی تصویر فاطمہ کی بیٹی کی طرح ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی وجود اولاد علی کی طرح ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے اولاد علی کی بھی توہین کی ہے، اصحاب کی بھی توہین کی ہے۔